सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महविश तबस्सुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी। और मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ हैं बोल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारा तर्ज़े हुक्मरानी कैसा है, हमारे मुआशी हालात कैसे हैं, हमारा सियासत में क्या मकाम है, हमारे यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी की शरह क्या है, हमारे यहाँ महंगाई किस सतह पर है, हमारे हुक्मरानों को हमारी कितनी फ़िक्र है, हम तालीम में किस मकाम पर हैं, हमारे लोगों को सेहत की क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। हम इस प्रोग्राम में हर मौजू पर बात करेंगे। हम आपको नामवर एंकर्स के क्लिप्स दिखाएंगे और उन क्लिप्स पर लगारी साहब का तबसरा और तज्जिया हासिल करेंगे। आज हम आपको पहला क्लिप दिखाते हैं। देखिए कि इस क्लिप में एंकर पर्सन क्या सवाल उठा रहे हैं और उनके तज्जिए से कौन से सवाल पैदा हो रहे हैं। आइए देखते हैं। जनाब सर, ये कहते हैं अब्दुल हफीज़ शेख की जो तैनाती है वो IMF की शराइत से मशरूत थी। क्या वाकई हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं वो आलमी मालियाती इदारों या दीगर इदारों से डिक्टेशन लेने के बाद ही ऐसे फैसले करती हैं और वज़रा की तकर्री करती हैं? अयूब खान के वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ से आए थे? मोहम्मद शुएब, और 8 साल तक वज़ीर ख़ज़ाना रहे और पाकिस्तान की मुआशियात की ऐसी बुनियादें रखीं जो देर पा साबित नहीं हुई और फिर चीज़ें क्लैप्स कर गईं। मलक कहाँ से आए थे? और शाहिद जावेद बरकी कहाँ से आए थे? और मोइन कुरैशी कहाँ से आए थे? शौकत अजीज़ कहाँ से आए थे? ये सब वर्ल्ड बैंक से, सिटी बैंक से, वहाँ से आए थे। और एक बात और है, वो ये है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के कंसर्न से आए थे, उनकी अप्रूवल से आए थे, उनकी मंजूरी से आए थे। हम अपने मामलात में, बहुत से मामलात में हम अपने आप को खुद मुख्तार समझते हैं, मगर हम बहुत से मामलात में खुद मुख्तार नहीं होते हैं। और हमारे हुक्मरान दावे बड़े करते हैं कि जनाब हम बहुत खुद मुख्तार हैं और हमारी जो भी हमारा कारोबार सल्तनत चल रहा है हम खुद चला रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत से और लोग चला रहे होते हैं। और जितनी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, मोइन कुरैशी ने आने के बाद जो चंद रोज़ के लिए वज़ीर आज़म बने थे पाकिस्तान के, उनके बारे में पाकिस्तान के लोग नहीं जानते थे। शौकत अजीज़ के बारे में कौन जानता था? शाहिद जावेद बरकी के बारे में कौन जानता था? कुछ इकोनॉमिस्ट जानते होंगे, पाकिस्तान के अवाम को मालूम नहीं था। ऐसे आते हैं, आसमान से आते हैं और सीधे ज़मीन पर आते हैं और जाते हैं। कुर्सियाँ रखी होती हैं। हफीज़ शेख तो फिर भी सूबाई वज़ीर रहे, वफाकी वज़ीर रहे, उन्होंने कुछ अरसा सूबे में गुजारा, कुछ अरसा वफाक में गुजारा। लेकिन सर उन्होंने उनकी अहलिया का भी जिक्र किया, वो कहते हैं वो दूसरे मुल्क की शहरी हैं। उनकी एक हमशीरा जो है वो खानपुर में उनकी शादी हुई है। अच्छा। और खानपुर कटोरा में रहीम यार खान में उनकी एक सिस्टर की शादी हुई। और तो क्या यानी कि अगर किसी का ख़ानदान इधर उधर फैला हुआ है और अगर उनकी वाइफ का कहीं से ताल्लुक़ है, तो ऐसे बहुत से लोग थे। महबूब हक की वाइफ कौन थी, उनके बारे में बताएं ना। बाकी लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनकी वाइफ्स के बारे में और उनके अहले ख़ानदान के बारे में अगर सवालात किए जाएंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी क्योंकि टारगेट करना है जैकोबाद का है। बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही हमारे जैसे गाँव का आदमी है हफीज़ शेख, इसलिए उस पर सवाल उठाना ज़्यादा आसान बनता है। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। बिल्कुल, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि असद उमर साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, किसी दबाव के तहत, या फिर ऐसा क्या हुआ कि असद उमर साहब को जाना पड़ा? असद उमर साहब ने इतना ही अरसा रहना था और इतना अरसा रहे और उसके बाद चल दिए। सिर्फ 8 माह? हाँ, सिर्फ 8 माह। और वो इमरान खान की आज़ाद पॉलिसी का एक हिस्सा थे। जब उनकी पॉलिसी इस कदर आज़ाद नहीं रही तो फिर जाना पड़ा अपना असद उमर साहब को। और असद उमर साहब के जाने में कुछ दाखिली मजबूरियाँ होंगी, कुछ खारजी मजबूरियाँ होंगी। लेकिन जो भी मजबूरियाँ हों, लेकिन असद उमर साहब आ गए। हुकूमत इससे पहले तरदीद करती रही थी। एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। 3 दिन सहाफ़ियों का दिफा करो, उसके बाद सहाफ़ी सच्चे और हम झूठे। सर फरहान विर्क साहब ने वो दिया, अपना ट्वीट किया था और उसके बाद उन्होंने ये बात की। जी पहले ही बता देते मतलब पहले कह रहे हैं जी अपनी तब्दीली की जो खबरें हैं उनकी तरदीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तरदीद करते हैं, वुज़रा तरदीद करते हैं, स्पेशली वो वुज़रा जो कि खुद अपनी जगह पर नहीं रहते। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ। जी ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहा है और उनको पता नहीं होता। फैसले जिस जगह पर हो रहे होते हैं वहाँ उनकी रसाई नहीं होती है। और बड़ा अजीब किस्म का सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी इमरान खान खुश हो गए लिस्ट देख करके, उसमें उनका नाम नहीं था तब्दील होने वालों में।
تو اس طرح کی بھی ہوتی ہیں چیزیں. نہیں تو سر حکومت کی لیکن یہ والی روایت کیوں نہیں بدلتی کہ جب ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ ٹرولنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے اس صحافی کے خلاف, باقاعدہ ٹرولنگ کی جاتی ہے جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے. جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تب تو بات الگ تھی, لیکن اب یہ لوگ حکومت میں ہیں, اب یہ لوگ اپنی یہ والی روایت کیوں نہیں بدلتے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال تو آ گیا, لیکن ہمیں یہ استعمال تو نہیں آیا نا کہ اسے کب استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے, کن حالات میں استعمال کرنا ہے, اس کا استعمال کرنا نہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ بس ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم سوشل میڈیا کر فیس بک پر کس طرح جائیں گے, ہم جو ہے وہ دوسرے جو سوشل اس کی ہیں رابطے کی تنظیم وہ ہیں اپنا ویب سائٹس ہیں ان پر کیسے جائیں گے. ان کو یہ طریقہ معلوم ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے, کون سی چیز کہنی ہے. اس بات کا انہیں تربیت نہیں ہے. لیکن تربیت جب ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو التحریر اسکوائر پر لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جنرل پرویز مشرف سے جن کے 1 کروڑ کے قریب فالوئنگ ہوتی تھی, لیکن وہاں پر 2,500 بھی نہیں تھے جو ان کو لینے کے لیے آتے. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن میڈیا کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر, جب کوئی بات آتی ہے, کوئی کامنٹ یا کوئی ٹویٹ آتی ہے تو سوسائٹی پر اس کا اوورآل کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم لوگ عملی چونکہ اس سے اقدامات سے ہٹ گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی چیزیں چلائی جا رہی ہیں. اس کے ذریعے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا پر اگر چیزیں ڈال دی جائیں تو وہ بس پیغام رسانی ہو جاتی ہے, وہ تحرک پیدا نہیں ہوتا, وہ انسینٹو پیدا نہیں ہوتا, وہ آپ کا جو باہمی ملاقات سے ایک جگہ پر بیٹھنے سے آپ جو چیز کنوے کرتے ہیں اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جو آپ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں. کون سی تبدیلی آ گئی ہے, کون سی کوالٹیٹیو تبدیلی آئی ہے, کون سی کوانٹیٹیو تبدیلی آئی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ہے زبردست طریقے سے جاری ہے, صبح سے شام تک افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, اس کے بعد سب چیزیں دم توڑ جاتی ہیں. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کو پوسٹ کر دیتا ہے بنا کسی تصدیق کے. خیر اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں, ٹرانسفر اسکینڈلز کی بات کرتے ہیں, شریف خاندان کی بات کرتے ہیں. شریف خاندان کے دعووں میں تضاد ہے, سلمان شہباز کیا بات کریں پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. حکومتی دعویٰ تو مسترد کر دیا, لیکن اپنا لکھا ہوا چیک کیسے مست کریں؟ سر کیا سمجھتے ہیں آپ شریف خاندان اپنے فرنٹ مین کے ذریعے منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہے؟ اصل میں یہ حکومت کیوں دعوے کرتی ہے؟ ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے, احتساب کا عمل حکومت کر رہی ہے یا احتساب بیورو کر رہا ہے؟ کس کے ذمہ ہے یہ ساری چیزیں کرنا؟ اور یا صحافیوں کا کام ہے؟ کیا میرا کام ہے؟ نہیں. کہ ارشد شریف صاحب کا کام ہے یا شاہزیب خانزادہ کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر اس طرح کی ڈاکومنٹس لے کر سامنے لائیں اور کہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں, یہ حقائق ہیں؟ یہ حقائق کورٹس میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں, لیکن بعد میں کورٹس میں جانے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس معاملے میں تھے نہیں, کسی اور معاملے میں تھے. جب تک کہ آپ ٹھوس سالڈ کیس بنا کر کورٹ میں لے جا کر کنویکٹ نہیں کراتے ہیں, ہم ان دعووں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی وقعت ہے. اس سے پہلے آپ نے آشیانے کے معاملے میں دعوے کیے تھے, آپ نے پانی سکینڈل کے بارے میں دعوے کیے تھے, بعض سے اور چیزوں کے بارے میں دعوے کیے تھے. پھر کیا ہوا؟ جب کورٹ کا فیصلہ ہے تو کورٹ نے کہا ہے کہ بھی کوئی چیز تو ثابت ہو نہیں رہی ہے, لہٰذا ہم بیل پر آؤٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات اربوں روپے کے دعوے کی بات کی گئی تھی کہ اربوں روپے کے چیکس ہیں, لیکن ابھی تو یہ لاکھوں روپے کی یہ چیک سامنے آئے. جی ہاں, کہا یہ جا رہا تھا کہ 92-93 ارب روپے کے گھپلے ہیں سامنے آ گئے ہیں, 90 لاکھ کا چیک, اور جو ہے وہ اتنے یہ 90 لاکھ کا چیک ہے. اور وہ حمزہ شہباز اس دن پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جی میرے اوپر 18 کروڑ کے وہ لگائے گئے ہیں الزامات. سوال یہ ہے کہ جب چیزیں آپ کے پاس ٹھوس چیزیں موجود ہیں تو آپ ریفرنس بنائیں نا, آپ کیس بنائیں, آپ جا کر دائر کریں, کورٹ میں جائیں, کورٹ سے فیصلہ حاصل کریں. یہ کون سی بات ہے کہ تھما دیے جناب فواد چودھری کے ہاتھ میں اور کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ لیں شہزاد اکبر کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں؟ یہ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ٹرائل کرتے ہیں, وزراء ٹرائل کرتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ میڈیا سامنے آ جاتا ہے, میڈیا کے ذریعے ٹرائل ہوتا ہے. لیکن جہاں ٹرائل ہونا چاہیے وہاں تو ٹرائل نہیں ہوتا, وہاں ریفرنس دائر نہیں ہوتے ہیں, وہاں چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. اسی طرح سے چیزیں جو ہیں میڈیا میں آ جاتی ہیں, لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں یار اس کا کیا ہوا, اس مسئلے کا کیا ہوا, وہ کیسے نہیں ہوا حل. آپ دیکھیں پچھلے 30-35 سال سے جتنے دعوے کیے گئے ہیں اور جتنا احتساب کیا گیا ہے وہ تو رول بیک ہوا ہے خود ان کی طرف سے, جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. بالکل. اور سر 5000 ٹرانزیکشنز کی بات کی گئی ہے کہ ثبوت سامنے لے کر آئیں گے. ثبوت اگر سامنے آ گئے ہیں تو جب یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی اس وقت اسٹیٹ بینک, FBR, FIA اور دیگر ادارے جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں وہ کیا اس وقت سو رہے تھے؟ جی ہاں, ہمارے ادارے اسی طرح سے کرتے ہیں کہ چیزوں کو
جب ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت نہیں کرتے ہیں. ایک جعلی اگر ریل اسٹیٹ کی کوئی اسکیم آتی ہے تو اس وقت کچھ نہیں کہیں گے. جب لوگ لٹ جائیں گے, کوآپریٹو اسکینڈل ہوا, یہاں کراچی میں اسکینڈل ہوئے 30-35 سال پہلے, لوگوں کی جمع پونجیاں لٹ گئیں, پنشنیں لٹ گئیں, لوگ برباد ہو گئے. اور اس ایک مرتبہ نہیں, بار بار لوگ برباد ہوتے رہے. تمام ادارے سب سوئے رہتے ہیں, FIA, پولیس, کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جو اتنی خطرناک قسم کی اسکیم آ رہی ہے جس میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ 100 روپے جمع کرو, اگلے دن 100 روپیہ لے لو, پھر ایک دن اور 1000 جمع کرو, پھر 1000 لے لو, اور پروفٹ ہم اتنا دے رہے ہیں, یہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ اب آپ کو اتنے دن گزر جانے کے بعد آپ 8, 10, 12, 15 سال گزار لیتے ہیں, پھر فائلوں میں سے نکالتے ہیں, پھر ان کو لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں, اور وہ بھی وزراء کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں یا تقریر کرنے والوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں. کورٹس میں وہ نہیں جاتی ہیں, کورٹس ویسی کی ویسے ہوتے ہیں. پھر کورٹس میں اگر آپ کے ثبوت کافی نہیں ہوتے ہیں تو کورٹس اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور آپ ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. اسد عمر صاحب کی بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب جن ماہ کے بعد ان سے وزارت لے لی گئی, ایک کلپ پہلے دیکھتے ہیں. اسد عمر صاحب نے اپنا انٹرویو دیا, ایکسکلوسیو انٹرویو, انہوں نے کیا بات کی پہلے وہ سنتے ہیں. سر, پیپلز پارٹی کے پہلے 8 ماہ, نون لیگ کے پہلے 8 ماہ اور اب تحریک انصاف کے پہلے 8 ماہ, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پہلی دونوں جماعتوں کی نسبت ان کے ٹائم میں معاشی ترقی جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوئی ہے, بہتر ثابت ہوئی ہے؟ جب پیپلز پارٹی آئی تھی 2008 میں, اس وقت لائن لگ کر آٹا بک رہا تھا. اچھا. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا. پاکستان میں گندم کو بحران پیدا ہو چکا تھا. سب سے بنیادی جو اسینشل چیز ہے وہ آٹا ہوتا ہے. لائن لگتی تھی اور لائن میں لوگ آٹا خریدتے تھے, اور اگر لائن سے کوئی شخص نہیں ہوتا تھا تو اس کا آٹا نہیں ملتا تھا. ایک بات تو یہ تھی, اور ہم نے خود لائنیں دیکھی تھی, مختلف جگہوں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں, لوگ آٹا خریدتے تھے, ٹرک پر آتے تھے لوگ آٹا بیچنے کے لیے. ایک صورتحال جب یہ گئے ہیں, جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اور نگران آئے, اور نگرانوں کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی 5 کھرب کے گردشی قرضے ادا کیے تھے. تو ان کو کیا ملا؟ ان کو ملا ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 5 سے اوپر جا رہی تھی, 5% سے اوپر جا رہی تھی, 6% کو قریب پہنچ رہی تھی. یہ شرح نمو کا عالم تھا. اور اب کیا ہے, 2.5% سے بھی کم ہو گئی. اب آپ اپنے آپ کو ترقی کہیں گے, جی ہم نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے, ہم نے تیر مار لیا, ہم نے بہت بڑے نشانے مار لیے. آپ نے تو پاکستان کی جو GDP کی شرح نمو ہے اس کو آدھے سے بھی کم کر دیا, اور اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 9.4% ہے ہمارے ٹائم پہ مہنگائی کی شرح, اور پیپلز پارٹی کے ٹائم 25% تھی. سوال یہ ہے کہ آپ اعداد و شمار میں لکھیں کہ ہمارے ہاں 0% ہے مہنگائی, تو یہ مان لی جائے گی. آپ کے دور میں ہر چیز کی قیمتیں 2 3 گنی ہو گئی ہیں. میں کل جا کر ایک ہاتھ رکھا سیلاب کے اس کے سیب کے ٹھیلے پر, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی 450 روپے کلو ہے. آپ بتائیں کس دور میں کون سا ماضی کا دور ہے جہاں تک چیزیں اس طرح گئی تھیں؟ 150 تک اگر سیب کبھی جاتا تھا تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ اب 150 روپے پر کلو پر بک رہا ہے. اب اس وقت 450 روپے پر کلو پر سیب چلا گیا ہے. باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, باقی چیزوں کی طرف جو روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, سبزیوں کو دیکھیں, پھلوں کو دیکھیں, فروٹ دیکھیں, جو اور آپ اناج دیکھیں, گندم دیکھیں, آپ دہی دیکھیں, دودھ دیکھیں, کون سی چیز ہے آپ یہ کہیں گے 9% بڑی ہے, 900% بڑی ہے کئی جگہوں پر جو ہے مہنگائی. اب مہنگائی کو یہ مان ہی رہے ہیں, اگر نہ مانے تو پھر ان کا نام اسد عمر رکھ دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کو نہیں مانیں گے, جو بات ان کی سمجھ میں آئے گی وہی کہیں گے. اور سر اگر بحران کی کیفیت ایسی نہیں تھی جیسی وہ بتاتے ہیں کہ پہلے دور میں تھی, تو پھر ان کو ریزائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر ان کے ٹائم میں سب اچھا جا رہا تھا 8 ماہ میں؟ اگر آپ کے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے, اگر آپ کے دوران میں بہت ہی منیمل, بہت ہی کم ہوئی ہے, اور 100 روپے پر 9 روپے کی مہنگائی ہوئی ہے, تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے مٹی کے تیل کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے سبزیوں کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے پھلوں کی قیمتیں بڑھائیں. بالکل سر, ہر چیز کی قیمتیں بڑھائیں, مہنگائی ہو گئی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرنٹ سچویشن کیا ہے ملک کی اور اہم ایشوز کیا ہیں ان پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو تباہ کر دیا. وزیر اعظم عمران خان بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں, اس بات کو دہراتے رہے ہیں, لیکن اب جو نئی کیبنٹ بنی ہے اس میں 16 لوگ ایسے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. فواد چودھری سے وزارت اطلاعات واپس, وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کا قلمدان مل گیا.
फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया गया। गुलाम सरवर खान से वजारत पेट्रोलियम लेकर वजारत एविएशन दे दी गई। नदीम बाबर को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन तैनात कर दिया गया। शहरियार आफरीदी को वजीर मुमलिकत बराए दाखिला से हटाकर वजीर सफीरान बना दिया गया। एजाज शाह को वफाकी वजीर दाखिला बनाया गया है। मियां मोहम्मद सुमरो से एविएशन की वजारत तो ली गई, वजारत निजकारी ताहम अभी भी उनके पास है। जफरुल्लाह मिर्जा को वजीर आजम का मुशीर बराए सेहत, अब्दुल हफीज शेख को मुशीर खजाना और आजम सवाती को वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर बना दिया गया है। अली अमीन गंडापुर से कश्मीर उमूर, आमिर महमूद कयानी से कौमी सेहत और तारिक बशीर चीमा से हाउसिंग की वजारत भी वापस ले ली गई है। नौ मुंतखब मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पहले काफली, फिर पीपल्स पार्टी में वजीर बहबूद आबादी और फिर वजीर इत्तलात भी रही हैं, जबकि नौ मुंतखब मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे और वजीर खजाना की खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। देखना ये होगा कि पुराने खिलाड़ियों के साथ कप्तान की नई काबीना कारकर्दगी दिखाती है या कुछ अरसे बाद फिर काबीना में नए चेहरे सामने आते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सर, क्या अहम वजारतें एकदम से तब्दील कर देना दुरुस्त है? अगर ज़रूरत हो तो बहुत दुरुस्त है। अच्छा। ज़रूर होना चाहिए। तब्दीली जो है लाजमी हो तो उसको ज़रूर करना चाहिए। हमारे ख्याल में बाद तब्दीलियाँ तो बिल्कुल लाजमी थी। असद उमर साहब का फेलुअर लाजमी था और जो मसाइल इस हुकूमत के लिए फवाद चौधरी ने पैदा किए हैं उन मसाइल के हल के लिए तो बहुत ज़रूरी था कि उनको वहाँ से हटा दिया जाता। और फिरदौस आशिक अवान आई हैं। फिरदौस आशिक अवान ज़ाहिर एक काफ लीग से पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आई हैं, लेकिन जहाँ रहती हैं इस्तिकामत से रहती हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से उसका नतीजा निकलता है। गुलाम सरवर खान भी इधर उधर से आते हुए पीटीआई में आए। असल में पीटीआई में ज़्यादातर लोग वो हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे हैं। अच्छा। और परवेज़ मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा रहे हैं। तो अब यहाँ भी ये जाता है कि रिवाइवल है परवेज़ मुशर्रफ के दौर का, क्योंकि इमरान खान जब हो रहे थे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस, नहीं उससे पहले जब इमरान खान का रेफरेंडम हो रहा, उसका परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम हो रहा था, तो इमरान खान जो थे उनके चीफ पोलिंग एजेंट लोग कहते थे कि वो बने हुए थे और अच्छा। इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के लिए वोट मांग रहे थे। एक ज़माना वो भी था, फिर एक ज़माना वो भी आया था कि उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। ये इस तरह से चलता रहता है, कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उमाड़ा में जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि ईरान इस दहशतगर्दी में मुलव्विज़ है। यानी हमने 2 दिन लिए, फिर उसके बाद सबूत इकट्ठे किए और हमारे पास जब मुसद्दिका इत्तलात थी तो उसके बाद हमने ये बताया कि ईरान दहशतगर्दी में मुलव्विज़ है। दूसरी जानिब भारत है जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देता है। मेरे ख्याल में एक तो बरह रास्त उन्होंने ईरान का एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट नाम नहीं लिया है। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों का उन्होंने नाम लिया है और उन्होंने उस बारे में सबूत भी दिए हैं और बहुत रेलेवेंट चीज़ें हुई हैं। उन्होंने बरह रास्त ईरान की हुकूमत पर इल्ज़ाम, इंडिया तो क्या करता है कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ से काम लिया है, शवाहिद जमा किए और शवाहिद शेयर भी कर दिए और उनको बता भी दिया है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस पर ज़रूर दोनों हुकूमतों को सोचना चाहिए। अगर वहाँ पर जो है डॉक्टर रूहानी यहाँ आ रहे होते हैं या उससे पहले ख़ातमी आ रहे होते थे या उनसे पहले कोई और ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा होता था, तो इस तरह का कोई वाक़या ज़रूर होता था जिस तरह से उस दौरे की अहमियत कम हो जाती थी। अभी इमरान खान जा रहे हैं ईरान, तो उस दौरे से पहले ही उस दौरे की अहमियत कम करने के लिए इतना बड़ा वाक़या हुआ है। अच्छा। और जिसमें हम समझ रहे थे कि सेगमेंट ये था कि शायद खुदा न खास्ता दहशतगर्दों ने किस तरह के लोगों को निशाना बनाया होगा। अब भी इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया गया है। पहले सेगमेंट होता था कि जी ख़ास सेगमेंट जो नॉन बलूच हो उसको निशाना बनाया जाएगा कि अगर कोई सराइकी है, अगर कोई सिंधी है, अगर कोई पंजाबी है तो उसको निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया कि नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे या एफसी के ऑफिशियल्स जो थे उनको बनाया गया। ये एक अफसोसनाक बात है। और दहशतगर्दों का ताल्लुक और दहशतगर्दी का ताल्लुक ईरान से बताया गया है और हम चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान जिस तरह से मसले सॉल्व करता है और जिस तरह से उसने ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात करने वाले लोगों
کے بارے میں تشویش کے ساتھ ان کو تلاش بھی کیا اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں. اسی طرح ایران بھی پاکستان میں جن لوگوں نے کارروائی کی ہے ان پر ضرور اپنا ہاتھ ان کے اوپر سخت رکھے اور ان کو گرفتار. بالکل. اور سر سشما سوراج کی اگر بات کریں، انہوں نے اب اعتراف کر لیا ہے کہ جو حملہ ہوا تھا اس میں کوئی بھی پاکستانی شہید نہیں ہوا، کوئی انجریز نہیں ہوئی. پہلے کہا 350 افراد، پھر 200 پر آئے، پھر 110، اب یو ٹرن لے لیا ہے. فروری سے مارچ سے اپریل 2 مہینے کا عرصہ لگا ہے اور سشما سوراج کو حقیقت کا پتہ چلنے میں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ایک کوے کی کیجولیٹی ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ کوئی اور کیجولیٹی نہیں ہوئی ہے. آج انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. اب مان لیں کہ کوا ہی ایک کیجولیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی کیجولیٹی نہیں ہوئی ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ایک کوا جو ہے اس موقع پر مارا گیا تھا. بالکل سر. اور جس طرح سے بھارت بے بنیاد دعوے کرتا ہے، نیب بھی کچھ اسی طرح کے کام کر رہا ہے. علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں پھر سے توسیع کر دی گئی. اصل میں جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع تو عدالت کرتی ہے، سارے نیب نہیں کرتا ہے اور نیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کورٹ میں جا کر اپنے ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر علیم خان کی گرفتاری جو چند ماہ پہلے ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس اتنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس نہیں تھے کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس بناتے اور ریفرنس دائر کرتے اور اس کے اوپر بیٹھ کر کارروائی شروع ہو جاتی اور عدالت عمل شروع ہو جاتا تو پھر یہ سوال بھی نہ اٹھتا. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کہ آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اتنے عرصے تک آپ ان کو اپنا حراست میں رکھتے ہیں. حراست میں رکھنے کے دوران آپ کہہ رہے ہیں بڑی تشویش ہو رہی ہے، بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد سامنے کچھ بھی نہیں آتا. یہی ہوا میاں نواز شریف کے معاملے میں. اب پتہ نہیں ہے کہ کیا نکلتا ہے علیم خان کے معاملے میں اور کیا چیز سامنے آتی ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق کے معاملے میں. ابھی کون سی اور چیز ہے جو آئے گی شرجیل میمن کے بارے میں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. اگر اتنی بڑے پروسیس کے بعد شرجیل میمن کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں جیل کے اندر، اگر اتنے بڑے پروسیس کے بعد اگر آپ کے پاس سے کچھ نہیں نکلتا ہے اور لوگ جس طرح سے میاں نواز شریف کے بیل ہوئی ہے اور بیل میں جو آبزرویشنز دی گئے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ناکامی بہرحال نیب کی ہے اور احتساب کرنے والے اداروں کی ہے. بالکل سر. بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتے ہیں. آج جب گفتگو کی تو 18ویں ترمیم جس کا بارہا ذکر ہوتا رہتا ہے، بار بار اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صرف ایک ہی بار NFC ایوارڈ دیا گیا، اس کے بعد ایوارڈ نہیں دیا. جی بالکل ایسا ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ کا فارمولہ طے کیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم 2009-2010 کے درمیان کے عرصے میں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک NFC ایوارڈ دیا گیا تھا اور NFC ایوارڈ میں فارمولہ بھی طے کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ ان کا دور تھا، اس میں آنا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے دور میں کوئی NFC ایوارڈ نہیں آیا. PTI نے ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں کیا ہے اور ہمیں خدشات ہیں اس بارے میں. حالانکہ ایک عبوری دور تھا پچھلی حکومت میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی 1996 میں، تو اس کے بعد ایک NFC ایوارڈ فوجی اپنا عبوری دور میں آیا تھا. لیکن یہ کہ ان لوگوں نے تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ان پر وہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں، NFC ایوارڈ بھی نہیں دے رہے ہیں اور ایلوکیشنز نہیں دے رہے ہیں. اور جو رقم اس NFC ایوارڈ جو بہت پہلے تھا اس کے مطابق مل رہی تھی، اس پر بھی انہوں نے جو روک رکھی ہے. رقم سندھ کو 120 ارب کی رقم نہیں مل رہی ہے اور صوبوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن حکومت کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل فیصلہ کرنا چاہیے. سر حکومتی ادارہ اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو گیا. PIA کی بات ہو رہی ہے. PIA کی بد انتظامی پھر سے سامنے آئی ہے. 45 عمرہ زائرین ہیں جنہیں جدہ ایئرپورٹ پر چھوڑ کر PIA کی پرواز وطن واپس آ گئی. PIA اپنی کارکردگی کیوں نہیں درست کرتا؟ PIA پہلے آپ کو یاد ہوگا ٹوکیو میں لوگوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی. PIA بیجنگ میں لوگوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی. PIA یہاں چھوڑ کر آ گئی تھی، یورپی ممالک میں جا کر چھوڑ کر آ گئی تھی. اب جدہ میں جو ہے وہ عمرہ کرنے والوں کو چھوڑ کر آ گئی ہے. تو PIA کی ایک کارکردگی مستقل جو دنیا کی ایک بہترین ایئر لائن ہوا کرتی تھی، اب وہ دنیا کی ایک بدترین ایئر لائن بنتی جا رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور PIA کے اوپر جو افسروں کا بوجھ رکھا ہوتا ہے. مجھے ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ جس پرزے سے ٹھیک ہو سکتا ہے جہاز، اگر وہ پرزہ $300 میں آتا ہے تو اس کو نہیں ٹھیک کیا جائے گا. اگر کوئی 3 لاکھ والا پرزہ ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ اس کے اندر کمیشن بنتا ہے، چیزیں بنتی ہیں، تو اس کو لگوانے کے لیے کوشش کی جائے گی. لیکن اگر
छोटी मोटी खराबी और उस छोटी मोटी खराबी को दूर करके जहाज़ को ठीक किया जा सकता तो उसको ठीक नहीं किया जाएगा, जहाज़ वैसे ही डंप रहेगा, उसको नहीं चलाया जाएगा। तो ये बहुत सी खराबियां हैं हमारे यहाँ, गवर्नेंस के बड़े प्रॉब्लम आए हैं, इनको हल करना है और इनको हल करने की जिसके अंदर विल होगी वो हल करेगा, जिसके अंदर विल नहीं होगी वो हल नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सर, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आज एक मुशावरती इजलास हुआ और उसमें जो मुतासरा वज़रा हैं वो आज उस इजलास में शरीक नहीं थे। ज़ाहिर मुतासरा कैसे, मुतासरा जिनको निकाल दिया गया होगा या जिनको घर जाने को कहा गया होगा वो क्यों आएंगे, और उस दावत में जिसको खाने के लिए बुलाया नहीं गया वो कैसे आ सकता है उस दावत में अगर चाय भी नहीं मिले और कहा भी ना गया हो कि आप तशरीफ़ लाइए तो नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, आज अब प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं। शब बारात, हिसाब किताब की आज रात है और बहुत फजीलतों वाली रात है, मग़फ़रत की दुआएं आज मांगी जाएंगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो ये कि हर ईद, हर त्यौहार खुशियों के लिए होता है, गम के लिए नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए जिससे गम का कोई पहलू निकलता हो। कोई ऐसे आप फुलझड़ियाँ धमाके ऐसे करने से गुरेज़ करें जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैले। कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे जो है वो आपके शहर का एक अमन जो है वो मुतासर हो। आप जब जाएँ कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए तो आप बहुत पुरसकून तरीके से जाएं, और आपको इबादत करनी है तो इबादत में ऐसे करें कि दूसरों की इबादत में खलल ना पड़ो। अगर रात भर आप धमाके करते रहे तो जो लोग घरों में बैठ कर तो नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही पुरसकून होकर आप इबादत करें। आप जो है वो अपने लिए जो कुछ खैर मांगते हैं, जो अच्छाई मांगते हैं, जो बेहतरी मांगते हैं, वैसी ही अच्छाई, वैसी ही बेहतरी और वैसा ही अच्छी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए भी मांगें। आप दूसरों को सुकून देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी सुकून देगा। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। जनाब माविश तब्दील लगारी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।